یہ ہم نے ناظرین کو بتائیں کہ ایران کو اسرائیل کے خلاف اپنے آپریشن میں بڑی کامیابیاں ملنے لگیں۔ میزائل حملے میں اسرائیلی شہر ہرتزلیہ میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ہیڈ کوارٹرز تباہ ہو گیا۔ حیفا میں اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری بھی اڑا دی گئی۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل کیومیرس حیدری نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل میں اسٹریٹجک اہداف کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ایران نے اسرائیل کی رات کو دن میں بدلنے کا وعدہ بھی سچ کر دیا۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب جدید میزائلوں اور ڈرون سے خوفناک حملے کیے۔ دن کی روشنی میں تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایرانی فوج نے نئے حملوں میں ہائبرڈ میزائل استعمال کیے۔ پاسدار انقلاب نے ہرتزلیہ شہر میں موساد ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد عمارت سے آگ کے بلند شعلے اٹھتے دکھائی دیے۔ عرب میڈیا نے بھی تصدیق کی کہ یہ حملہ انتہائی حساس مقام پر ہوا۔ خود شارون نامی شہر پر بھی اسرائیلی انٹیلیجنس لاجسٹک سینٹر پر حملے کے بعد سیاہ بادل اٹھنے کی ویڈیو سامنے آئی۔ ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل کیومیرس حیدری نے تصدیق کی کہ اسرائیل میں اسٹریٹجک اہداف کو ڈرون سے نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ حیفا میں اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری تباہی کا منظر پیش کرنے لگی۔ حیفا پر نئے حملے میں 3 اسرائیلیوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیل نے تمام آئل ریفائنریز بند کر دی۔ وسطی اسرائیل میں میزائل حملے کے بعد وہاں بسوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیل کی تباہی کے دوران G7 اجلاس سے ٹرمپ کی اچانک واپسی معمہ بن گئی۔ اکثر پراعتماد نظر آنے والے ٹرمپ کافی بوجھل اور بجھے بجھے دکھائی دیے۔ دوسری جانب خوف کے شکار کئی اسرائیلی اپنا ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اسرائیل سے جانے والوں میں غیر ملکی بھی شامل ہے۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملوں میں اب تک کم از کم 27 افراد ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 طیارہ تبریز میں مار گرایا۔ ایران کی جانب سے اب تک مار گرائے گئے اسرائیلی F-35 طیاروں کی تعداد 4 ہو گئی۔